بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو سنتے آ رہے ہیں. خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے اور ہماری زندگیوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین یا رب. ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کو کیسے لکھا گیا اور پھر کیسے اس کو جمع کیا گیا، یعنی کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن کیسے ہوا. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آج ہمارے پاس قرآن جس شکل میں موجود ہے، یہ قرآن کا تھرڈ اسٹیج ہے. قرآن کے لکھے جانے اور جمع کیے جانے کے اعتبار سے قرآن کریم کا فرسٹ اسٹیج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپلیٹ ہوا. سیکنڈ اسٹیج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کمپلیٹ ہوا. تھرڈ اینڈ فائنل اسٹیج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کمپلیٹ ہوا. ہم قرآن کے پہلے فرسٹ اسٹیج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ نازل بعد میں ہوا لیکن لکھا پہلے گیا، اور سورۃ العلق یعنی اقرا کی 5 آیتیں نازل پہلے ہوئی لیکن لکھی بعد میں گئی، یعنی جسے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تھا اسے 96 نمبر پر لکھا گیا، یعنی سورہ علق کو، اقرا کو، اور جسے 5ویں نمبر پر ہونا چاہیے تھا اسے پہلے نمبر پر لکھا گیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا، قرآن کے اترنے کا سیکوینس، آرڈر، ترتیب الگ ہے، اور قرآن کے بک فارم کا کتابی شکل کا آرڈر، ترتیب، سیکوینس الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جب اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، تو ضرورت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے، موقع کے حساب سے، حالات کے حساب سے قرآن کو اللہ تعالیٰ اتارتے تھے. کبھی 1 آیت تو کبھی 2، کبھی 4، کبھی 8 آیتیں، تو کبھی کوئی ایک مکمل سورت اللہ تعالیٰ اتارا کرتے تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس میں سے لگ بھگ 1,000 مرتبہ تو قرآن لے کر آئے ہیں. تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی 1 آیت، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 1 آیت، کبھی ایک مکمل سورت اللہ تعالیٰ اتارا کرتے تھے، موقع کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے، حالات کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے. تو اسی لیے قرآن کے اترنے کا سیکوینس، قرآن کے اترنے کا آرڈر، ترتیب الگ ہے، اور قرآن کی جو کتاب کی ترتیب ہے، جو بکش فارم کا جو سیکوینس ہے، آج ہمارے پاس قرآن جس شکل میں موجود ہے، یعنی پہلے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، پھر آخری میں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تو یہ ترتیب آج جو ہمارے پاس ہے، بالکل یہی سیکوینس کے ساتھ، یہی ترتیب کے ساتھ قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا. رسول اللہ نے صحابہ کو یہ ترتیب بتلائی، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ ترتیب بتلائی لوح محفوظ کی. تو اسی لیے آج ہمارے پاس قرآن بالکل وہی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے جو لوح محفوظ میں اس کی ترتیب ہوا کرتی تھی. تو قرآن کے اترنے کی ترتیب الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت کے حساب سے، حالات کے حساب سے قرآن اللہ نے اتارتا گیا، اور قرآن کے بکش فارم کی ترتیب الگ ہے، اس کا سیکوینس الگ ہے. اس کی وجہ الگ ہے کیونکہ اس کی ترتیب لوح محفوظ کے قرآن جیسی ہے. جب یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا تو بالکل یہی ترتیب کے ساتھ تھا. جیسے آج ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم کے دور میں قرآن کتاب کی شکل میں کیوں نہیں تھا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو لکھنے کے لیے قرآن کو لکھنا یعنی قرآن کو کتاب کی شکل دینے کے لیے، بکش فارم دینے کے لیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کا مکمل اتر جانا ضروری تھا۔ جب تک قرآن کمپلیٹلی نازل نہیں ہو جاتا تب تک قرآن کو کتاب کی شکل دینا پاسبل نہیں تھا، نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اور ویسے بھی قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے تک بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ حضور کے اس دنیا سے جانے سے 9 دن پہلے تک بھی قرآن اترتا رہا۔ تو جب 9 دن پہلے تک قرآن نازل ہوتا رہا تو پھر قرآن کو لکھنے کے لیے حضور کے دور میں وقت ہی نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کام پاسبل نہیں ہو سکا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ تمام صحابہ کو قرآن یاد تھا۔ کتابی شکل جو آج ہے بالکل یہی ترتیب کے ساتھ تمام صحابہ کو قرآن یاد تھا۔ تمام یعنی اکثر صحابہ کی اکثریت میجورٹی صحابہ کو قرآن زبانی یاد تھا، بالکل یہی ترتیب کے ساتھ۔ تو انہیں یہ محسوس بھی نہیں ہوا، کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ ہمیں قرآن کو کتاب کی شکل دینی چاہیے۔ اور دوسری وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ وقت ہی نہیں تھا۔ 9 دن پہلے تک قرآن اگر اترتا رہا تو قرآن کو کتاب کی شکل کیسے دی جا سکتی تھی؟ اس کے لیے پہلے تو قرآن کا مکمل اتر جانا ضروری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جس کی وجہ سے 23 سال 6 مہینے کا وقت لگا مکمل قرآن اترنے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کو کیسے لکھا گیا اور کیسے اس کو جمع کیا گیا۔ تو جب بھی جبرائیل علیہ السلام قرآن لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے تو حضور نبی کریم کو جبرائیل سے قرآن سنتے ہی یاد ہو جاتا تھا۔ پھر حضور نبی کریم ان صحابہ کو بلاتے تھے جن کی ذمہ داری تھی، جن کی ڈیوٹی تھی قرآن لکھنا۔ ان صحابہ کو بلاتے تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے، جنہیں کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کاتبین وحی 1-2 نہیں بلکہ ان کی تعداد 45 تک ہے، 45 تک ان کی تعداد ہے۔ یہ 45 جو صحابہ تھے یا اس سے زیادہ یا اس سے کچھ کم، ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ کا کام ہے قرآن لکھنا۔ تو ان صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت حنظلہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ شامل تھے کاتبین وحی میں۔ لیکن حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کو یہ تاکید کی گئی تھی، ان کے لیے نبی کریم یہ انسٹرکشن دیے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ آپ کا حاضر رہنا ضروری ہے جب بھی قرآن لکھا جائے۔ کوئی بھی حاضر رہو یا مت رہو، آپ کا حاضر رہنا ضروری ہے، آپ غیر حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نبی کریم کے حکم کے مطابق حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حاضر رہا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا اور لکھنا پڑتا، جب قرآن کو لکھا کرتے تو حضرت حنظلہ ضرور حاضر رہتے۔ باقی صحابہ بھی حاضر رہتے، لیکن اگر کوئی سفر پر چلا گیا، کوئی کسی جنگ پر چلا گیا تو ایسے کوئی حالات اگر کچھ آ گئے، کبھی بیمار ہو گئے یا پھر کہیں اور سفر پر چلے گئے، اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو موجود نہ ہو سکے۔ تو یہ 45 تعداد اس لیے بنائی گئی تھی کہ اگر کوئی باہر چلا جائے، سفر پر چلا جائے یا کوئی بیمار پڑ جائے، نہیں آ سکتا، تو یہ 45 میں سے کچھ صحابہ تو حاضر ہو جائے اور حاضر ہو سکے اور حاضر ہو کر قرآن لکھ سکے۔ تو حنظلہ کے لیے یہ خاص بات تھی کہ ان کو رہنا ضروری تھا۔ تو جب بھی قرآن لا کر جبرائیل سناتے تو حضور نبی کریم ان کاتبین وحی کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے۔ تو وہ یہ صحابہ کاتبین وحی حضور سے قرآن سن کر قرآن لکھ لیتے تھے۔ لکھنے کے بعد حضور ان سے کہتے کہ آپ نے کیا لکھا، مجھے پڑھ کر سنائے، آپ نے کیا لکھا، آپ نے کیا لکھا، آپ نے کیا لکھا۔
تو تمام لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں قرآن سنتے کہ انہوں نے کیا لکھا. اگر اس میں کوئی مسٹیک رہ جاتی، کوئی غلطی رہ جاتی، یا کوئی آیت چھوٹ جاتی، یا کوئی ایک لفظ چھوٹ جاتا، تو اس کو نبی کریم کریکٹ کرتے کہ یہ ایسا نہیں ایسے ہے. اور ہر آیت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ یہ بتلاتے کہ یہ آیت فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھ دو. تو جب بھی آیت نازل ہوتی تو حضور حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو. لکھنے کے بعد پھر اس کو چیک کرتے پرانی آیت کیا تھی اور نئی آیت کیا لکھے. جب وہ سیکوینس جب نبی کریم دیکھ لیتے، جب اطمینان ہو جاتا تو آگے بڑھتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 4-5 سوروں کا سلسلہ اترنے کا سلسلہ ایک ساتھ چل رہا ہوتا. جیسے اگر ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ اس آیت کو سورہ بقرہ کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو. اس کے بعد پھر جب دوسری وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صحابہ سے کہتے تھے کہ اس آیت کو سورہ آل عمران کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو. تیسری جب وحی نازل ہوئی تو حضور کہتے کہ اس آیت کو سورہ نساء کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو. اور جب چوتھی وحی نازل ہوتی تو حضور کہتے کہ اس آیت کو سورہ مائدہ کی ہم نے جو پہلے 2 آیتیں لکھی تھی، وہ جو 2 فلاں آیتیں لکھی تھی اس کے بیچ میں سے فٹ کر دو، اس کے بیچ میں سے لکھ دو. تو اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈیٹیل میں کہاں لکھنا ہے، کون سی آیت کون سے سورے میں کون سی آیت کے بعد لکھنا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بتلاتے تھے. تو اس طرح سے قرآن کو لکھا گیا اور جمع کیا گیا. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ آخر قرآن کو لکھتے کس پر تھے؟ جبکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ اس زمانے میں پیپر کی، کاغذ کی بہت کمی تھی. لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کی زندگیوں پر، جن کی محنتوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، کہ انہوں نے کیسے محنتیں کر قرآن کو جمع کیا، جس کی وجہ سے ہم تک قرآن صحیح سلامت پہنچا. صحابہ قرآن کو لکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جانور کے چمڑوں کو سکھاتے تھے اور پھر اس پر قرآن لکھا کرتے تھے. یا پھر کبھی جانور کے چمڑے اگر نہ مل سکے تو پتھر کی پتلی پتلی تختیوں پر قرآن لکھتے اور اسے محفوظ کر دیتے. یا پھر کبھی لکڑی کے چکلوں پر، لکڑی کے تختوں پر قرآن لکھتے اور ان تختوں کو اٹھا کر محفوظ کر دیتے. اور اسی طرح اگر یہ کچھ نہ ملا تو قرآن نازل ہو گیا، حکم ہوا قرآن لکھو، تو صحابہ مٹکے کو الٹا کرتے اور مٹکے پر قرآن لکھ دیتے. پھر اس مٹکے کو، اس برتن کو اٹھا کر سیف کر دیتے. یا پھر اگر کچھ نہیں ملا اور حضور کا حکم ہوا اللہ کے رسول کا کہ قرآن نازل ہوا ہے، وہی لکھنا ہے، وہی لکھو، وہی لکھنا شروع کرو، تو صحابہ اپنے کرتے لیتے اور کپڑوں پر قرآن لکھتے اور اس کرتے کو نکال کر محفوظ کر دیتے. یا پھر کبھی کھجور کے جھاڑ کی چھال پر قرآن لکھتے. یا پھر کبھی کھجور کے جھاڑ کی جو ٹہنی ہوتی ہے، ٹہنی کا جو چوڑا حصہ ہوتا ہے پچھلا، اس پر قرآن لکھا کرتے تھے اور اسے محفوظ کر دیتے تھے. اور پھر کبھی اونٹ کے شولڈر بون پر، جو چوڑی ہوتی ہے اونٹ کی شولڈر بون، اس پر ہڈی پر قرآن لکھتے اور ان ہڈیوں کو اٹھا کر محفوظ کر دیتے تھے. تو اس طرح سے قرآن کو کبھی چمڑوں پر لکھا گیا، کبھی پتھروں پر، کبھی لکڑی پر، کبھی جھاڑ کی چھال پر، کبھی جھاڑ کی ٹہنی پر، تو کبھی ہڈیوں پر، کبھی مٹکوں پر، کبھی برتن پر، کبھی تھیلوں پر، الگ الگ چیزوں پر جو سمجھ آتا صحابہ کو اس پر قرآن لکھتے اور اسے محفوظ کر دیتے. اس کے علاوہ کئی صحابہ کو تو قرآن زبانی یاد تھا. تو یہ قرآن کا فرسٹ سٹیج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کمپلیٹ ہوا. فرسٹ سٹیج میں قرآن مکمل نازل ہو گیا تھا حضور نبی کریم پر، اور حضور نبی کریم کی نگرانی میں مکمل قرآن کو لکھ لیا گیا تھا، لکھوایا گیا تھا حضور کی نگرانی میں. تو قرآن پورا لکھا ہوا محفوظ تھا الحمد سے والناس تک. اور لیکن قرآن کی کتابی شکل موجود نہیں تھی حضور کے زمانے میں. جو قرآن کا فرسٹ سٹیج ہے اس میں قرآن کو کتاب کی شکل نہیں دی گئی تھی. قرآن نازل ہو گیا تھا مکمل، قرآن لکھ بھی لیا گیا تھا، لیکن کتاب کی شکل نہیں دی گئی تھی.
لیکن تمام صحابہ کو قرآن کی کتاب کی شکل کی کتابی جو ترتیب ہے، قرآن کے بکش فارم کا جو سیکوینس ہے، جو آرڈر ہے، جو ترتیب ہے، ہم جیسے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ پہلے، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، آخر میں قل هو اللہ احد فلق ناس، یہ جو ترتیب ہے، یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو آرڈر ہے، یہ تمام صحابہ کے ذہنوں میں یہ ترتیب تھی. تمام صحابہ کو معلوم تھا قرآن کی یہ ترتیب، قرآن کا یہ سیکوینس، لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ ایک تو وقت نہیں ملا، 9 دن پہلے تک قرآن نازل ہوتا رہا حضور کی زندگی میں، اور شاید اس دور میں کبھی کتاب کی شکل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، تو اسی لیے کتاب کی شکل حضور نبی کریم کی زندگی میں قرآن کو کتاب کی شکل نہیں دیا گیا. پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے 11 ہجری میں، تو صدیقی دور آیا. اب قرآن کے سیکنڈ اسٹیج کی شروعات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ ابوبکر صدیق ہی تھے جو حضور نبی کریم کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں جو نئے نئے فتنے جنم لے رہے تھے، ان فتنوں کا مقابلہ کیے، ان فتنوں کے مقابلے میں مضبوط کھڑے ہو گئے اور ان کو فیس کیے. حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی بار میں مسلمانوں کی 12 فوجیں تیار کر کر الگ الگ جگہوں پر روانہ کی. جبکہ اگر کہیں ایک جگہ بھی اگر جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پورا دھیان اس طرف ہوتا ہے، پورا کنسنٹریشن ہمارا اس طرف ہوتا ہے کہ فلاں جنگ ہو رہی ہے، فلاں ملک سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جو ایک ہی وقت میں حضور کے جانے کے بعد 12 الگ الگ جگہوں پہ ایک ہی وقت میں مسلمان فوجوں کو روانہ کر رہے تھے. تو جو فتنے اٹھ رہے تھے حضور کے جانے کے بعد، اس میں سے ایک فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا. یہ مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے ایک جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب سے. تو ابوبکر نے اپنی ایک فوج تیار کر کے بھیجی. مسلمانوں کی فوج کی تعداد، لشکر کی تعداد ہے 12,000 اور دشمن کی تعداد ہے 1 لاکھ. اور مسلمانوں کی فوج کو، مسلمانوں کے لشکر کو لیڈ کر رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام، یہ جنگ ہوئی حضور کے پردہ فرمانے کے، حضور کے جانے کے سال یا سوا سال کے بعد. یعنی حضور 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو 12 ہجری میں یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب سے. اس جنگ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے. یعنی ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید کر دیے گئے. جب 700 حفاظ شہید ہو گئے، یعنی ایسے صحابہ 700 جو قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن کے عالم بھی تھے، قرآن کے جاننے والے، قرآن کے ماہر بھی تھے. تو جب یہ 700 حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات ذہن میں آئی کہ اگر حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر جنگوں میں ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے گئے، ایسے ہی صحابہ اگر مارے گئے تو، اور خاص کر وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ ہیں، تو پھر تو قرآن کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. قرآن لکھا تو ہے، لکھا ہوا تو پورا ہے، مکمل قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کی ترتیب تو صحابہ کے ذہنوں میں ہے، صحابہ کو یاد ہے قرآن. اگر حفاظ صحابہ اگر ایسا شہید ہوتے گئے، ایسے مارے گئے، تو پھر قرآن کے سیکوینس کے گم ہو جانے کا ڈر تھا، کھو جانے کا ڈر تھا، اس کی ترتیب کا، اس کے آرڈر کا کھو جانے کا ڈر تھا. تو یہ ایک سوچ اور ایک فکر لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے پاس گئے. جا کر کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے ہماری امت کا ڈر ہے، مجھے ہماری امت کا ڈر ہے کہ قرآن کو لے کر کہیں ان میں اختلاف نہ ہو جائے، جیسے یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ اختلاف کیا تھا، جس کی وجہ سے نہ تورات سلامت رہی، نہ انجیل سلامت رہی، نہ تورات کا کوئی حافظ ہے، نہ انجیل کا کوئی حافظ ہے. تو مجھے ڈر ہے ہماری امت کو لے کر بھی قرآن کے بارے میں کہ کہیں قرآن میں اختلاف نہ ہو جائے. تو لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آفیشیلی سرکاری سطح پر قرآن کو جمع کرنے کا کام کرائیں اور اس پر سرکاری سطح پر مہر لگا دیں کہ یہ
جو سیٹ ہے قرآن کا، یعنی ایک ترتیب آپ قرآن کو ارینج کریں، قرآن کو ایک آرڈر میں لائیں، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، حضور جس طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ ترتیب کے ساتھ قرآن کو جمع کرائے اور اس پر ایک سرکاری سطح پر آفیشیلی ایک مہر لگا دیں، تاکہ آنے والی نسلوں میں، آنے والی امت میں قرآن کو لے کر اختلاف نہ ہو۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اے عمر، اگر یہ کام ضروری ہوتا تو حضور خود کرتے یا پھر ہمیں کرنے کا حکم دیتے، لیکن حضور نے تو اپنے دور میں، اپنے زمانے میں یہ کام نہ کیا، نہ ہمیں کرنے کا کبھی حکم دیا، تو وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ عمر مجھے سمجھاتے رہے، مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے کہ یہ کام کرنا وقت کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو قرآن کو لے کر اختلاف ہو جائے گا ہماری امت میں، کہتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ عمر مجھے سمجھاتے رہے یہ کہہ کر کہ اے امیر المومنین، کیا ہم حضور کے دور میں قرآن نہیں لکھتے تھے؟ تو ابو بکر نے کہا ہاں لکھتے تھے۔ کیا ہم قرآن کو لکھ کر اسے حفاظت سے محفوظ نہیں کرتے تھے، محفوظ کر دیا نہیں کرتے تھے؟ تو ابو بکر نے کہا ہاں کرتے تھے۔ تو عمر نے کہا کہ اے امیر المومنین، تو پھر میں آپ سے نیا کام کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بھی تو قرآن کو لکھنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ جمع کر دے جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن سنتے تھے حضور سے۔ حضور جس ترتیب سے قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی جس طرح آج ہمارے پاس قرآن جس شکل میں موجود ہے، پہلے سورۃ الفاتحہ، سورۃ بقرہ، تو اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو جمع کر دے گا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور سے قرآن سنتے تھے۔ حضور کا معمول تھا کہ رمضان میں حضور پورے قرآن کا دور کرتے، جبرائیل کو قرآن سناتے، جبرائیل حضور کو قرآن کا دور سناتے، اور جب حضور کا آخری رمضان تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، تو صحابہ کو پتا تھا کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے، یعنی آج جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب صحابہ کے ذہنوں میں تھی۔ تو عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میں صرف آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کو صرف ترتیب دے کر ایک آفیشیلی، ایک سرکاری سطح پر مہر لگا دے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ آتھینٹک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر سمجھاتے رہے، مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، یعنی اللہ نے مجھے شرح صدر عطا کر دیا، میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی اللہ نے کہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیب دیا جائے، ارینج کیا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ پھر میری اور عمر کی سوچ ایک ہو گئی۔ جب ابو بکر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن کے لیے کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے اور انہیں بھی یہ سمجھایا کہ ہمیں قرآن پر کام کرنا ہے۔ تو زید بن ثابت نے بھی وہی کہا جو پہلے ابو بکر نے کہا تھا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ دونوں حضرات مل کر زید بن ثابت کو سمجھاتے رہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص بات یہ ہے، ابو بکر ان کو سب سے پہلے بلا کر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زید بن ثابت سب سے پہلی بات تو یہ بہت ذہین انسان تھے، اور ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کے سامنے حضور کو ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی بار میں 17 سورے سنا دیے تھے قرآن کے، تو حضور بہت خوش ہوئے تھے حضرت زید بن ثابت سے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے زید بن ثابت کی کہ جب قرآن کا دور کرتے تھے نبی کریم رمضان میں، جبرائیل کو سناتے، جبرائیل حضور کو سناتے، تو اس وقت یہ زید بن ثابت حضور کے پاس موجود ہوتے تھے، اور جب حضور نبی کریم کا آخری رمضان تھا تو اس رمضان میں حضور نے 2 دور کیا قرآن کا، تو اس وقت بھی یہ زید بن ثابت وہاں پر موجود تھے۔ تو اسی لیے ابو بکر نے سب سے پہلے زید بن ثابت کو بلا کر کہا کہ قرآن جمع کرو، ہمیں قرآن پر کام کرنا ہے۔ تو زید بن ثابت نے وہی جواب دیا جو پہلے ابو بکر نے دیا تھا۔ پھر یہ دونوں حضرات انہیں سمجھاتے رہے، ابو بکر اور عمر، یہاں تک کہ اللہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرح صدر عطا کر دیا، یعنی ان کے بھی دل و دماغ میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ یہ جو 2 حضرات کہہ رہے ہیں
یہ سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پر کام نہیں کیا گیا تو آنے والی نسلوں میں، آنے والی امت میں قرآن کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ 3 لوگ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو حکمت سے کام کیا ہے، حضرت ابوبکر نے جو انتظامات کیے ہیں قرآن کو جمع کرنے کے لیے، قیامت تک کے لیے کوئی ایک بھی حضرت ابوبکر پر انگلی نہیں اٹھا سکتا قرآن کو لے کر، قرآن کے بارے میں۔ ایسا بہترین انہوں نے انتظام کیا قرآن کو جمع کرنے کا۔ ابوبکر چاہتے تو قرآن کو ابوبکر کے لیے جمع کرنا بہت آسان تھا۔ ایک تو خود ابوبکر بھی قرآن کے حافظ، حضرت عمر بھی قرآن کے حافظ، زید بن ثابت بھی حافظ، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی قرآن کے حافظ۔ اور اگر کسی 2 لوگوں کو بلا کر کہتے کہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے قرآن کو لکھو، جمع کرو ایک جگہ ترتیب کے ساتھ، اور 2 گواہ اس کے اوپر لاتے کہ یہ جو قرآن لکھا گیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا آپ نے حضور سے ایسا ہی قرآن سنا تھا؟ اگر 2 لوگ بھی کوئی گواہی دے دیتے کہ ہاں ہم نے قرآن کو بالکل ایسے ہی اسی ترتیب کے ساتھ سنا تھا، تو کام ہو جاتا۔ کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی مسئلے میں اگر کسی بھی مسئلے میں 2 گواہ حاضر ہو جائیں، دو لوگ گواہی دے دے تو وہ چیز آتھینٹک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم مسلمان نکاح کرتے ہیں، نکاح میں ہمارے 2 گواہ ہوتے ہیں، تو 2 گواہ کا مطلب یہ ہے وہ 2 گواہ جب گواہی دیتے ہیں ہمارے نکاح کی، تو ہمارا جو کام ہوتا ہے، ہمارا جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی مقدمہ ہوتا ہے، جو بھی کیس چل رہا ہوتا ہے، وہ آتھینٹک ہو جاتا ہے، ثبوت پیش کر دیے گئے، 2 گواہ اس پر بن گئے۔ تو ابوبکر کے لیے آسان تھا، قرآن کو جمع کرنا چاہتے تو کسی 2 لوگوں سے کہہ دیتے کہ قرآن لکھو، جمع کرو، اور اسے آفیشیلی ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ آج کے بعد سے یہ قرآن کا سیٹ آتھینٹک ہے۔ لیکن ابوبکر نے ایسا نہیں کیا، بہت احتیاط کے ساتھ کام کیا قرآن کے بارے میں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں ان بڑے بڑے تمام صحابہ کو جمع کیا، بلایا، جو قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے ماہر تھے، قرآن کے عالم تھے، قرآن کے جاننے والے تھے۔ تمام صحابہ کو مسجد میں بلا کر انہیں سمجھایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کو ترتیب پر جمع کرنا ہے۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی، صحابہ میں سے ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ یہ کام پر نظر رہ سکے۔ تو ایک کمیٹی میں مشورے کے بعد یہ طے ہوا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم 7 لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں گے صحابہ کی، اور اس ٹیم میں زید بن ثابت بھی شامل تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور دوسرے صحابہ بھی شامل تھے۔ تو 7 لوگوں کا ایک گروپ بنایا گیا، صحابہ کی ایک ٹیم بنائی گئی، جو قرآن کے عالم، حافظ، جاننے والے، ماہر، 7 کے 7۔ اب یہ 7 کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو زبانی قرآن سنائیں، ایک آیت آپس میں ایک دوسرے سے میچ کریں کہ کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پورا زبانی قرآن کو آپس میں ایک دوسرے سے 7 لوگ چیک کر لیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا قرآن میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے قرآن کو پہلے جمع کیا گیا زبانی طور پر، 7 لوگ آپس میں چیک کرتے رہے، ایک آیت کو میچ کرتے رہے، اور ایک قرآن لکھ لیے، ایک سیٹ تیار ہو گیا زبانی سنانے کے بعد، زبانی چیک کرنے کے بعد۔ تو یوں سمجھے کہ یہ 7 گواہ بن گئے، یہ 7 لوگ تھے تو 7 گواہ بن گئے قرآن کے سیٹ پر، ایک جو آفیشیلی جو قرآن تیار ہو رہا تھا۔ تو ابوبکر چاہتے تو اب فائنل کر سکتے تھے کہ یہ قرآن کا سیٹ آتھینٹک ہے، اسی کے کاپیز بنائے جائیں اور اسی کے کاپیز کو دنیا میں پھیلائے جائے، لیکن ابوبکر نے ایسا نہیں کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب آپ 7 لوگوں کے پاس جو گھروں میں قرآن لکھا ہوا محفوظ ہے، جو نبی کریم سے سن کر آپ نے قرآن لکھا، اور قرآن کو جو گھروں میں محفوظ رکھا ہوا ہے، چمڑوں پر، تھیلوں پر، پتھروں پر، لکڑی پر، ہڈیوں پر، جھاڑ پر، جو بھی جس پر بھی قرآن لکھا ہوا ہے، برتنوں پر، وہ سارا کا سارا لائے اور آپس میں ایک دوسرے کے قرآن کو چیک کرے، ریٹن قرآن کو۔ زبانی کام ہو گیا، اب دوسرا کام ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ قرآن کو چیک کیا جا رہا ہے ریٹن پروف کے ساتھ۔ تو 7 لوگ اپنا 7 کے 7 لوگوں کے پاس بھی مکمل قرآن گھروں میں موجود ہے، ریٹن میں لکھا ہوا۔ یہ 7 نہیں بلکہ 7 کے علاوہ کئی اور کے پاس بھی ہے۔ یہ 7 کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا ریٹن قرآن لائیں اور چیک کریں
یہ ساتوں مل کر زبانی جو قرآن تیار کیے اس کی ایک ایک آیت کو لے اور آپ کے 7 لوگوں کا ریٹن قرآن لکھا ہوا گھر میں سے لائے اور دونوں کو چیک کرے، میچ ہوتا ہے تو پھر اس کو لکھ لے، اس کا ایک سیٹ بنا لے۔ تو اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ 7 لوگ زبانی بھی چیک کیے، میچ کیے اور ریٹن پروف کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے بعد ایک کتابی شکل دے کر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے، حضرت ابوبکر کی خدمت میں اس کو رکھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب آپ نے یہ جو کام کر دیا یہ قابل تعریف ہے، لیکن اس کو تبھی قبول کیا جائے گا جب اس کی ایک ایک آیت پر 2 لوگ گواہی دیں گے۔ چاہے تو ابوبکر اب بھی فائنل کر سکتے تھے، اب بھی ڈکلیئر کر سکتے تھے کہ یہ آتھینٹک قرآن کا ایک سیٹ ہے، کاپی ہے، اس کو پبلش کر دو، پوری دنیا میں پھیلا دو، لیکن ابوبکر نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے اور کیا جائے تو پہلے زبانی 7 لوگ قرآن کو میچ کیے، پھر ریٹن 7 لوگ اپنے قرآن کو میچ کیے، تو وہ اس طرح سے 7 14 گواہ بن گئے۔ یہاں پر یہیں پر 14 گواہ تیار ہیں قرآن کے آتھینٹیکیشن کے لیے، لیکن ابوبکر نے ایسا نہیں کیا۔ ابوبکر نے کہا کہ اب آپ 7 لوگوں کا جو زبانی قرآن اور جو ریٹن قرآن کو ملا کر ایک جو سیٹ تیار کیا گیا، جو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، آتھینٹک ہے، وہ بالکل ترتیب صحیح ہے، آیتیں صحیح ہے، سورے صحیح ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ابوبکر نے کہا کہ آپ کے جو بنایا ہوا جو قرآن ہے، جو سیٹ ہے، جو کاپی ہے، اس کی ایک ایک آیت پر 2 لوگوں کو گواہی دینا ہوگا، آپ 7 لوگوں کے علاوہ دوسرے باہر سے کوئی 2 صحابہ گواہی دینا ہوگا کہ ہاں ہم نے ایسے ہی آیت سنی تھی حضور نبی کریم سے، یہ گواہی دینا ہوگا۔ اچھا، گواہی کیسے دینا ہوگا؟ زبانی نہیں، اورلی نہیں، ریٹن پروف کے ساتھ، کہ وہ جو 2 صحابہ باہر سے آ کر گواہی دیں گے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ریٹن میں لائے ایک ایک آیت کو، اگر ان کے پاس موجود ہے تو ایک ایک آیت کو 2 صحابہ سیم آیت کو لا کر دکھائے، اگر وہ میچ ہوتا ہے تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا اس آیت کو۔ یہ کنڈیشن رکھی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اب یہ کام کے لیے بھی کئی دن کئی مہینے گزر گئے، لوگ اعلان کر دیا گیا، منادی لگائی گئی کہ ہر آیت کے بارے میں 2 گواہ چاہیے، ریٹن پروف چاہیے، تو جس کے پاس بھی قرآن ہے گھروں میں رکھا ہوا وہ لا کر وہاں پر اس کو چیک کرائے۔ تو صحابہ جن کے پاس بھی جو قرآن تھا، کسی کے پاس مکمل قرآن تھا، کسی کے پاس آدھا تھا، کسی کے پاس تھوڑا تھا، کسی کے پاس کچھ صورتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی، وہ سب لاتے گئے اور یہ تصدیق کرتے گئے کہ ہاں ہم نے یہ آیت حضور نبی کریم سے سنی تھی اور ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر رکھ لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا، تو یہ ریٹن پروف ہے۔ جب وہ لا کر دی جاتی تو اسے پھر اس آیت کو کنفرم کیا جاتا، فائنل کیا جاتا۔ تو یہ کام ہوتا رہا، مہینوں لگ گئے، کئی دن کئی مہینوں گزر گئے، قرآن جمع ہوتا رہا، ایک آیت 2 گواہ ریٹن پروف کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا۔ لیکن آخر میں پورا قرآن جمع ہو گیا پروف کے ساتھ، ریٹن پروف کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، لیکن آخر میں 2 آیتیں، سورہ توبہ کی آخری کی 2 آیتیں، اس کے 2 آیتوں کے بارے میں 2 گواہ چاہیے تھا، تو 1 گواہ موجود تھا، 1 گواہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیتوں کے بارے میں 1 گواہ موجود تھا، لیکن ایک دوسرا گواہ موجود نہیں تھا، مل رہا نہیں تھا، اور وہ جو 1 گواہ تھا وہ تھے حضرت خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ یہ آیت کے بارے میں گواہ کی تلاش ہے، تو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی ریٹن میں، انہوں نے لا کر بتلا دی کہ مجھے میرے پاس ہے، وہ ان کی آیتیں میچ ہو گئی، لیکن ایک اور گواہ چاہیے تھا، لیکن ایک اور گواہ مل نہیں رہا تھا۔ اعلانات ہو رہے ہیں، کئی جمعہ گزر گئے وہ 2 آیتوں کے لیے، کہ اعلانات ہو رہے ہیں جمعہ میں، نمازوں میں، الگ الگ مسجدوں میں، الگ الگ قبیلوں میں،
کوئی نہیں مل رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، یاد سب کو ہے وہ آیتیں دو، سب کو یاد ہے، تمام صحابہ کو یاد ہے، ابو بکر کو خود یاد ہے، عمر کو یاد ہے، علی کو یاد ہے، عثمان کو یاد ہے، یہ 7 لوگوں کے پاس ریٹن بھی آیت وہ پروف ہے 7 لوگوں کے پاس، لیکن یہ 7 کے علاوہ گواہ چاہیے تھا ریٹن میں، یہ 7 کے پاس تو لکھا ہوا ہے، یہ 7 کو بھی یاد ہے، 7 کے علاوہ سب کو یاد ہے، لیکن ریٹن پروف یہ 7 کے علاوہ اور خزیمہ الانصاری کے علاوہ کسی کے پاس ریٹن پروف نہیں مل رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، کئی دنوں کے بعد ایک شخص آ کر پوچھنے لگا کہ وہ جو پہلا گواہ ہے وہ کون ہے یہ 2 آیتوں کے بارے میں، تو اس شخص کو بتلایا گیا کہ وہ خزیمہ الانصاری ہے۔ تو جیسے ہی اس نے خزیمہ الانصاری کا نام سنا رضی اللہ تعالی عنہ، تو فوراً کہنے لگا کہ پھر تو کام بن گیا، پھر تو 2 گواہ مل گئے۔ تو حیران ہو گئے صحابہ، کیسے مل گئے، کہاں ہیں 2 گواہ؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے اور ایک بدو سے، ایک گاؤں والے سے اونٹ خریدے، اونٹ کی بات چیت ہو گئی، اونٹ کی ڈیل ہو گئی، ایک قیمت بھی طے ہو گئی، اور اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر حضور نبی کریم اپنے ہاتھوں میں رسی کو لیے ہوئے مدینہ شہر میں داخل ہو رہے۔ راستے میں ایک تیسرے آدمی کی نظر اس اونٹ پر پڑی، تو وہ جو بدو تھا، گاؤں والا جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، بات چیت ہو گئی، ڈیل ہو گئی اونٹ کی، حضور نبی کریم اسے شہر لا رہے تھے تاکہ اونٹ کی قیمت اسے ادا کر دے۔ اونٹ کی ابھی قیمت نہیں دی گئی تھی، لیکن سودا ہو گیا تھا۔ تو وہ جو تیسرا شخص راستے میں جو ملا، وہ جب اونٹ کو دیکھا تو اونٹ کے مالک کو ایک آفر دے دیا کہ میں تمہیں اتنی قیمت دوں گا، تم مجھے یہ اونٹ بیچ دو۔ تو اس کی نیت بگڑ گئی، وہ اپنی بات سے مکر گیا اور وہ اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے میں یہ اونٹ بیچ دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ جو 3rd پرسن تھا وہ حضور سے زیادہ آفر کیا ہوا تھا، حضور نے جو قیمت طے کی تھی اس سے زیادہ وہ دینے کے لیے تیار تھا۔ تو حضور نے وہ بدو سے پوچھا کہ تم یہ کیسا کر سکتے ہو، میری تمہاری تو ڈیل ہو چکی ہے، میری تمہاری تو اس بارے میں اونٹ کے بارے میں سودا ہو چکا ہے، میں تو تمہیں اب پہنچ کر اس کی قیمت ادا کرنا ہے مجھے، تو تم اسے کیسے بیچ سکتے ہو؟ اس کی تو نیت بگڑی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا حضور سے کہ اے محمد، میں نے تم سے کوئی ڈیل ویل نہیں کی، میں نے تم سے کوئی سودا نہیں کیا، اگر تم سچے ہو اس بات میں تو پھر گواہ لاؤ تم اپنی بات پر۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی اسی وقت حضرت خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت خزیمہ اس وقت نہیں تھے جب یہ سودا ہوا، جب یہ ڈیل ہوئی، ابھی آئے جب یہ بات چل رہی تھی کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو۔ حضور جب یہ کہہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو محمد تو پھر تم گواہ لاؤ۔ تو جیسے ہی خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گواہ کی بات سنی تو آگے بڑھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اونٹ خریدا ہے۔ یہ سن کر وہ ہکا پکا ہو گیا، ڈر گیا کہ اگر میں یہاں پر اگر اب کچھ گڑبڑ کروں گا تو میں مار کھاؤں گا، سارے شہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ تو وہ شرمندہ ہو کر حضور کو اونٹ حوالے کر دیا، اور حضور نبی کریم نے بھی اسے وہ قیمت ادا کی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا 3rd پرسن سے، جو تیسرا آدمی اس کی قیمت لگایا تھا۔ حضور زیادہ رقم اسے دیے تاکہ اس کے دل میں کوئی ملال نہ رہے۔ تو بہرحال وہ شخص چلا گیا، وہ حضور نبی کریم لے لیے۔ اب خزیمہ سے حضور پوچھنے لگے کہ اے خزیمہ، تم جب میں سودا کر رہا تھا اس وقت تو موجود نہیں تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دی؟ تو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اونٹ تو معمولی چیز ہے، ہم نے تو آپ پر اس سے کئی بڑی بڑی چیزوں پر گواہی دی ہے، آپ پر ایمان لایا ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، آپ نے کہا جنت ہے تو ہم نے جنت نہیں دیکھا، ہم نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دوزخ تو نہیں دیکھا، لیکن ہم آپ کی بات پر ہم سن کر کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ پر بڑی بڑی چیزوں پر ایمان لایا ہے، گواہی دی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو اونٹ تو یہ معمولی چیز ہے۔ تو حضور نبی کریم خزیمہ الانصاری کے جواب سے بہت خوش ہوئے، جواب سے بھی اور جواب دینے کے انداز سے بھی بہت خوش ہوئے، اور اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خزیمہ، آج کے بعد سے تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔
تو چنانچہ وہ شخص وہاں پر صحابہ کو یاد دلا رہا تھا کہ خزیمہ کے بارے میں نبی کریم نے یہ کہا تھا کہ ایک کی گواہی خزیمہ کی 2 کے برابر ہوگی، تو مسئلہ حل ہو گیا، 2 گواہ اس آیت کے بارے میں مل گئے، خزیمہ کی 1 کی گواہی حضور نبی کریم کے مطابق 2 گواہ کے برابر ہوگی۔ تو جب یہ ابو بکر کو معلوم ہوئی تو ابو بکر کو بھی یہ سننے کے بعد یاد آیا کہ ہاں حضور نے ایسا فرمایا تھا، تو پھر اس آیت کو ایکسپٹ کر لیا گیا، قبول کر لیا گیا، تو پھر اسے بھی لکھ لیا گیا۔ جب وہ کتاب تیار ہو گئی جسے مصحف کہا جاتا تھا، مصحف یعنی بائنڈڈ بک، کیونکہ کتاب کی شکل دے دی گئی، ایک ترتیب اسے ارینج کیا گیا، کمپائل کیا گیا، تو سوروں کے حساب سے کیا گیا تھا۔ جیسے آج ہم پاروں کے حساب سے پڑھتے ہیں تو 30 پارے، پہلا پارا، دوسرا پارا، ہمیں وہ آسانی سے یاد رہتا ہے، ذہن میں رہتا ہے۔ تو وہ جو ابو بکر کے زمانے میں جو مصحف یعنی بائنڈڈ بک، قرآن، تو وہ جو قرآن کا سیٹ تیار کیا گیا تھا اسے مصحف کہا جاتا تھا، اور وہ سوروں کے حساب سے، یعنی پہلے سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اس طرح سے 114 سوروں کا ایک سیٹ بنایا گیا، اسے مصحف کہا جاتا تھا۔ وہ مصحف جب حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ابوبکر نے اسے لے کر کھولا اور کھول کر کہا کہ اے عمر، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر یہ کام ہوا تھا، تو اسی لیے ابوبکر نے کہا کہ اے عمر، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر ابوبکر نے اس سیٹ کو اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا۔ ابوبکر کے انتقال کے بعد وہ مصحف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کسٹڈی میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی کہ میرے انتقال کے بعد اس مصحف کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دیا جائے، ان کی کسٹڈی میں رکھا جائے۔ تو چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق عمر کے انتقال کے بعد اس مصحف کو، اس قرآن کے سیٹ کو حضرت حفصہ کے پاس رکھایا گیا۔ یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے اور حضور نبی کریم کی بیوی بھی ہے۔ تو حفصہ کے پاس وہ قرآن کا ایک سیٹ جو ابوبکر کے دور میں تیار ہوا تھا، وہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کروا دیا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور اس دور میں قرآن کے 3rd اسٹیج کو مکمل کیا گیا، تیسرے مرحلے کا کام ہوا، قرآن کو لکھا گیا، پھر جمع کیا گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ جو آج بھی وہ مصحف عثمانی، جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے جو تیار کیا، وہ اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، یا پھر مصحف الامام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مصحف عثمانی آج بھی توپ کاپی میوزیم میں استنبول میں وہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کا جو 3rd اسٹیج ہے اس میں کیسے قرآن کو لکھا گیا اور جمع کیا گیا، انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ میں ہم اسے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے قرآن کا 1st اسٹیج اور 2nd اسٹیج کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔